پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا گستاخانہ سوال پوچھنے والے جوناتھن سوان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس سوال کے جواب میں پرسکون اور باوقار انداز میں سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بانگے دوہل ایبسولوٹلی ناٹ کا منہ توڑ جواب دے کر وہ تاریخ رقم کر دیں گے کہ جس کا انتظار اس پاک وطن اور اہل وطن کو گزشتہ 73 سالوں سے تھا۔ جوناتھن سوان کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ اب نہ تو ماضی کا وہ پاکستان ہے جسے امریکہ بہادر اپنی ایک کالونی سمجھتا تھا، اور نہ ہی اس کے سامنے وہ وزیر اعظم یا فوجی ڈکٹیٹر ہے جن کی زندگی کا واحد مقصد امریکہ بہادر کی خوشنودی ہوا کرتا تھا۔ اسے تو فقط یہی معلوم تھا کہ پاکستانی حکمران ڈالرز اور امریکی آشیرواد کی خاطر اپنے عوام کو بیچنے، بہادر افواج کو امریکی مفاد پر قربان کرنے، اپنی آزادی اور خود مختاری کو گروی رکھنے سے لے کر اپنے ملک اور قوم کو تباہ و برباد کرنے تک کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب سنتے ہی پہلے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ یقین آتا بھی کیوں؟ کیونکہ اسی لمحے اس نے پاکستان کے سابقہ حکمرانوں کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے سوچا ہوگا کہ اس ملک میں تو آج تک عیاش، دین فروش، ضمیر فروش، جھکنے والے، بکنے والے، لوٹنے والے اور امریکہ کی غلامی اور چاپلوسی کرنے والے نے ہی حکمرانی کی ہے۔ اسی لیے تو حیرانگی کے عالم میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ سیریسلی؟ یقیناً اس تاریخ ساز لمحے میں تاریخ ساز جواب ایبسولوٹلی ناٹ سننے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب پاکستان تبدیل ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کے عوام اور حکمران نے باوقار، با کردار اور با ہمت قوم بن کر جینے کے ساتھ ساتھ خوددار اور خود مختار ملک کے طور پر اپنی پہچان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب پاکستان کو ڈکٹیشن دینا، اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ڈو مور کا مطالبہ کرنا، پاکستانی فوج کو کرائے کی فوج سمجھنا اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری سے کھلواڑ کرنا ناممکن ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے، قوموں کے مزاج سمجھنے اور افراد کے کردار پرکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عزت خریدی نہیں کمائی جاتی ہے، غیرت بتائی نہیں دکھائی جاتی ہے، جرت چھپائی نہیں آزمائی جاتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں پڑھنے، سننے یا سنانے کے بجائے، ان پر ڈرامے، ڈاکومنٹریز یا فلمیں بنانے کے بجائے اگر ان سے سیکھنے، سمجھنے اور رہنمائی حاصل کر کے اپنا قبلہ درست کیا جاتا، اپنی سمت کو متعین کیا جاتا، اپنی کمزوریوں سے چھٹکارا پا کر خوبیوں سے استفادہ کیا جاتا، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو ڈھال بنایا جاتا، تو آج پاکستان اور پاکستانی قوم گرداب میں پھنس کر ان مسائل کا شکار نہ ہوتے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ یقیناً وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کو جس محب وطن، بہادر، نڈر، خوددار اور حقیقی لیڈر کی ضرورت تھی وہ عمران خان کی صورت میں مل چکا ہے، الحمدللہ۔ کہنے کو تو ایبسولوٹلی ناٹ دو بول ہیں، لیکن در حقیقت یہ دو بول ترجمان ہیں ہر پاکستانی کے جذبات کا۔ یہ دو بول عکاس ہیں ہماری خواہشات کا، یہ دو بول چراغ ہیں اندھیری رات کا، یہ دو بول تعبیر ہیں اقبال کے خواب کا، اور یہ دو بول اظہار ہیں شہدائے وطن سے محبت اور احترام کا۔ اب بحیثیت قوم ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ امریکہ کو کیے جانے والے اس واشگاف اور جرت مندانہ انکار کے بعد
پیدا ہونے والی نازک صورتحال اور اس کے بھیانک نتائج سے نبرد آزما ہونے اور امتحان کی اس گھڑی میں سرخرو ہونے کے لیے تمام تر اختلافات کو بھلا کر اپنے لیڈر، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، ان کے ہاتھ مضبوط بنائیں اور یک جان ہو کر دنیا کو یہ بتائیں کہ یہی وہ دو بول ہیں جن کو سننے کے لیے پاکستانی قوم کے کان ترس گئے تھے، لیکن کسی حکمران کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ یہی دو بول اگر ماضی میں بول دیے جاتے تو پاکستان تباہی، بربادی، فرقہ واریت، لسانیت، قرضوں اور دہشت گردی کے عذاب سے بچ سکتا تھا۔ اور یہ دو بول پاکستانی قوم کی جانب سے امریکہ اور ساری دنیا کے لیے پیغام ہیں کہ اب سنیں گے نہیں، سنائیں گے ہم، پوچھیں گے نہیں، بتائیں گے ہم، دیکھیں گے نہیں، دکھائیں گے ہم، اور اس پاک وطن کو اب پاکستان بنائیں گے ہم۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔